السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسلمانوں اور کفار قریش مکہ کے مابین پہلی باقاعدہ جنگ سن 2 ہجری 623 عیسوی میں ہوئی۔ ہجرت کے بعد بھی جب کفار نے خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون سے نہ بیٹھنے دیا تو مسلمان کفار سے لڑنے پر مجبور ہو گئے۔ یثرب میں مسلمانوں کے روز افزوں استحکام سے اہل مکہ کو خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کا زور توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جنگ کے اسباب مندرجہ ذیل تھے۔ کفار مکہ کعبہ کی پاسبانی کے مدعی تھے، بت پرستی ان کا دین تھا اور اس کی حفاظت وہ اپنا فرض منصبی سمجھتے تھے۔ وہ عرب کی روحانی پیشوائی سے محروم نہیں ہونا چاہتے تھے۔ کعبہ کی تولیت کی وجہ سے انہیں ہر سال حج کے دنوں میں بے شمار مال حاصل ہوتا تھا۔ اسلام کی مخالفت نہ کر کے وہ یہ مال کھونا نہیں چاہتے تھے۔ مسلمانوں کی ہجرت ان کے لیے ذلت انگیز شکست تھی، کیونکہ مشرکین نے مسلمانوں کو ہجرت سے روکنے کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کیا تھا۔ کفار کو ڈر تھا کہ مسلمانوں کی قوت بڑھنے سے مکہ پر حملہ یقینی ہے۔ اہل اسلام پر مکہ، اس کے اطراف اور جنوبی علاقوں میں تجارت بند تھی۔ اس کے باوجود مسلمان تاجروں نے اطراف عرب میں اپنی دھاک بٹھا رکھی تھی، اس لیے اہل قریش کو اپنی تجارت ڈوبتی نظر آئی۔ کرز ابن فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر قبضے کی کوشش کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بدر تک ان کا تعاقب کیا، لیکن وہ ہاتھ نہ آیا۔ عبداللہ ابن حجش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ دے کر گشت کے لیے بھیجا۔ اس دستے نے قریش کے ایک تجارتی قافلہ پر حملہ کر کے عبداللہ الحضری کو ہلاک کر دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر ہونے پر اس فعل کو ناپسند فرمایا۔ قریش نے عبداللہ ابن الحضری کے قتل کو بہانہ بنا کر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا اور زور و شور سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر شام گیا۔ واپسی پر اسے مسلمانوں کی طرف سے قافلہ لوٹ لینے کا اندیشہ ہوا۔ اس نے یہ اطلاع مکہ بھجوائی تو اہل مکہ نے 1000 نوجوان عتبہ ابن ربیعہ کی کمان میں مدینہ کی طرف بھیج دیے۔ جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کے منصوبوں اور مکہ سے لشکر کی روانگی کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا۔ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تقاریر کیں۔ بعد میں انصار کی طرف سے سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو کود پڑیں گے۔ ساتھیوں سے مشورہ کے بعد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 300 سے کچھ زائد جانثاروں کے ساتھ مدینہ سے نکلے۔ ابھی قریش کا لشکر بدر سے کافی دور تھا کہ ابو سفیان راستہ بدل کر آگے نکل گیا اور قریش مکہ کے لشکر کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ خطرے سے نکل آیا ہے۔ اس پر لشکر میں اختلاف ہو گیا۔ بعض واپس جانا چاہتے تھے، لیکن ابو جہل وغیرہ جنگ کرنے پر بضد تھے۔ بنو زہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی خاندان نے
ابو جہل کی بات نہ مانتے ہوئے 50 آدمیوں سمیت علیحدگی اختیار کر لی۔ 17 رمضان 2 ہجری 14 مارچ 623 عیسوی کو دونوں لشکر میدان بدر میں داخل ہوئے۔ اسلامی لشکر شمال کی طرف اور قریشی لشکر جنوب کی طرف اترا۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دانشمندی سے پانی کے چشمے پر قبضہ کر لیا۔ حکیم ابن حزام اور عتبہ ابن ربیعہ چاہتے تھے کہ جنگ ٹل جائے۔ حکیم ابن حزام ابو جہل کے پاس واپسی کی تجویز لے کر گیا تو اس نے عتبہ ابن ربیعہ کو بزدلی کا طعنہ دیا۔ اس پر عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کو لے کر مبارزت کے لیے نکلا۔ مقابلے پر 3 انصاری آئے۔ عتبہ نے یہ کہتے ہوئے ان سے لڑنے سے انکار کر دیا کہ ان کا مقابلہ اپنے ہی لوگوں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، سیدنا حمزہ اور عبید رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھیجا۔ مقابل کے تینوں مشرک پہلے ہی وار میں ہلاک ہو گئے۔ عبیدہ رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے اور شہادت پائی۔ اس کے بعد دونوں لشکر قریب تر ہو گئے۔ ایک طرف شیطانی ہجوم ہتھیاروں میں غرق تھا اور دوسری طرف اللہ کے فرمانبردار بندے 313 توحید کے پروانے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائبان میں رکعت سے لبریز دعا کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کر، کیا تو چاہتا ہے کہ آج کے بعد تیرا نام نہ لیا جائے؟ بے خودی میں چادر مبارک کندھے سے گر گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر دوبارہ رکھ کر اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گریہ زاری کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ بے شک مدد فرمائے گا۔ اس کے بعد وہ آیات نازل ہوئی جن میں فرشتوں کی مدد کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ دنیا کی عجیب ترین لڑائی تھی۔ بھائی بھائی کے خلاف اور باپ بیٹے کے سامنے تلوار سونتے ہوا تھا۔ مقابلہ بڑے زور و شور سے ہو رہا تھا۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کنکریاں قریش کی طرف پھینکی اور مجاہدین کو بھرپور حملہ کرنے کا حکم دیا۔ دشمن حواس کھو بیٹھے۔ فرشتے مدد کے لیے میدان میں آئے اور مشرکین کے سردار قحط ہونے لگے۔ ابو جہل کو 2 انصاری نوجوانوں نے قتل کیا۔ زبیر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آہن پوش آیا جس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نیزہ اس کی آنکھوں میں مارا اور اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر اسے نکالا۔ نیزہ مڑ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیزہ یادگار کے طور پر کافی عرصے تک محفوظ رکھا۔ مشرکین بھاگ نکلے اور 17 لاشیں چھوڑ گئے۔ 17 مشرکین گرفتار ہوئے۔ مال غنیمت میں بہت سے اونٹ اور تقریباً 30 گھوڑے ہاتھ لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے سب مردے ایک گڑھے میں دفن کیے۔ فتح کی خوشخبری 2 قاصدوں کے ذریعے مدینہ بھیجی گئی۔ لوگ یہ سن کر حیران ہوئے۔ کسی کو یقین نہیں آتا تھا، مگر جب 70 قیدی پہنچے تو انہیں یقین آیا۔ اسیران بدر جب مدینہ پہنچے تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ان کے بارے میں مشورہ کیا۔ بعض صحابہ قتل کے حق میں تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہاں تک کہا کہ ہر مسلمان اپنے قرابت دار کی گردن خود مارے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فدیہ لے کر چھوڑنے کی رائے دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول و منظور فرمائی۔ فدیہ کی رقم اسیروں کے مقدور کے مطابق طے ہوئی۔ زیادہ سے زیادہ شرح 4000 تک پہنچی۔ صرف عقبہ ابن معید اور نفر ابن حارث کو قتل کروا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر قیدیوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تقسیم کر کے ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ قیدیوں میں سے سہیل ابن عمرو بے مثل مقرر تھا۔ وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا۔
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے دانت اکھاڑنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر اجازت دینے سے انکار فرما دیا کہ اگر میں اس کا بدن بگاڑوں گا تو اللہ تعالیٰ میرا بدن بگاڑے گا۔ شاید کسی مجلس میں یہ ایسی گفتگو کرے جو تمہیں بری نہ لگے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پوری ہوئی۔ فتنہ ارتداد کے خلاف مؤثر اور پرجوش خطبے سہیل رضی اللہ عنہ ہی نے دیے۔ جو قیدی فدیہ نہیں دے سکتے تھے انہیں مفت رہا کیا گیا۔ جو پڑھے لکھے تھے ان کے متعلق 10 بچوں کو پڑھنا سکھا کر آزاد کرنے کا فیصلہ ہوا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا وعلانیۃ واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔